بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بیف چٹخارا بوٹی کی بہت ہی مزیدار ریسیپی شیئر کروں گا۔ بہت زیادہ زبردست اور چٹخارے دار یہ بوٹی کی ریسیپی بنتی ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اس اسپیشل ریسیپی میں سب اس کو بہت پسند کریں گے۔ تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آج کی ریسیپی کے لیے میں نے ½ kg بون لیس بیف لے لیا اور اس کو تقریباً 1.5 انچ کے پیسز میں کاٹ لیا۔ تو آپ اس ریسیپی کو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں، جس طرح آپ کو اچھا لگے اس طرح آپ بنا لیں۔ ساتھ میں آپ نے 3 سے 4 پیس چربی کے پیس بھی ایڈ کر لینے۔ چربی ایڈ کرنے سے جو ہماری یہ بوٹی ہے بہت ہی جوسی بنے گی اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست بننے والا۔ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کس طرح جوسی بنے گی اور کس طرح یہ ہماری بہت ہی زبردست ریسیپی بننے والی ہے۔ تو یہاں پر ایک چھوٹے سائز کا پیاز ہے، اس کو رفلی کاٹ لیں گے، اس کے اندر ایڈ کر لیں گے۔ تو اسی طرح کئی لوگ بیف یا مٹن کی اسمیل پسند نہیں کرتے، اس کو دور کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے 2 بڑی الائچی اور ایک دار چینی کا ٹکڑا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے۔ اس سے اس کی اسمیل بھی ختم ہو جائے گی اور کھانے میں بہت ہی بہترین اور بہت ہی مزیدار لگے گا۔ 1 ٹی اسپون یہاں پہ نمک ایڈ کر لیں گے۔ تو ساتھ میں 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ وہ بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے اور 1 کپ پانی کا یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے۔ اس سے زیادہ پانی ہم نے ایڈ نہیں کرنا۔ 1 کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو پریشر کوکر کو بند کر لیں گے اور اس کو پریشر لگوائیں گے۔ تو یہاں پر بیف ہے یہ تقریباً 40 سے 45 منٹ کے درمیان آپ کا ہو جائے گا۔ تو لیکن یہ آپ ایک دفعہ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جتنا ٹائم لگتا ہے اس کے مطابق اس کو گلا لیں۔ تو یہاں پر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو بند کر کے ہم اس کو گلا لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ چربی والا گوشت استعمال کریں تو اس طرح آپ کو الگ سے چربی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے ایڈ کی ہے کہ میرے جو اس کے اندر میں نے بیف ایڈ کیا اس کے اندر چربی نہیں تھی۔ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کو ہم نے کس طرح مزیدار بنانا ہے۔ تو یہاں پر بیف چٹخارا بوٹی کی میرینیشن بنانے کے لیے میں نے 100 گرام دہی لے لیا۔ دہی دیکھ لیں اس طرح آپ نے تھک لینا ہے، اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر پانی ہے تو اس ململ کے کپڑے سے اس کا پانی نکال دیں۔ تو یہاں پر 1 ٹی اسپون نمک ایڈ کریں گے۔ نمک ہم نے گوشت کے اندر بھی ایڈ کیا ہو، اس لیے 1 ٹی اسپون میں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں۔ 1 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر ایڈ کر لیں گے۔ آپ نے جتنا تیکھا کرنا اس کے مطابق آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ ریڈ چلی فلیکس کا ایڈ کر لیں گے۔ ساتھ میں ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر اور 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر کا۔ اور اس کو چٹخارے دار بنانے کے لیے 2 ٹی اسپون اس کے اندر چاٹ مسالہ کا ایڈ کر لیں گے۔ ساتھ میں ½ ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر کا ایڈ کریں گے۔ ½ ٹی اسپون اجوائن لی ہے، اس کو اچھی طرح مسل کے ایڈ کر لیں۔ اس سے بہت ہی پیارا ٹیسٹ ہے کہ اس کو ضرور ایڈ کیجیے گا۔ 1 ٹیبل اسپون سوکھا دھنیا، اس کو موٹا سا کوٹ لیں، دردرا سا وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے۔ 2 ٹیبل اسپون لیمن جوس ایڈ کر لیں گے۔ جو کھٹا کھانا پسند نہیں کرتے وہ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ایڈ کرنے سے بہت ہی پیارا ٹیسٹ بنے گا۔ ساتھ میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر لیں۔ تو یہاں پر 2 ٹیبل اسپون کارن فلور کے ایڈ کر لیں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ اچھی طرح جو ہماری بیف کی بوٹی اس کے ساتھ چپک جائے۔ تو یہاں پہ اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گا۔ تو یہ ہماری میرینیشن بن گئی ہے۔ تو یہاں پر 45 منٹ تک اس کو پریشر لگا لیا ہم نے اور یہاں پر جو ہماری بوٹی گوشت ہے وہ اچھی طرح ٹینڈر ہو گیا اور جو ہم نے اس کے اندر چربی ایڈ کی تھی وہ بھی دیکھ لیں گھی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، اس کی بھنائی کریں گے۔ تو اسی طرح جو چربی تھی وہ گھی میں تبدیل ہو گئی اور اس کے ساتھ جب اس کو فرائی کریں گے تو جو ہماری بوٹی گوشت ہے بہت ہی مزیدار بنے گا۔ تو اسی طرح اس کا سارا پانی ڈرائی کر لیں گے۔ پانی ڈرائی کرنے کے بعد اس کو نکال لیں گے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ تو یہاں پر اس کو روم ٹیمپریچر پہ کرنے کے بعد اس کے میرینیشن مسالہ ایڈ کر لیں گے اور اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیں تاکہ اچھی طرح یہ میرینیٹ ہو جائے۔ تو یہاں پر آئل کو گرم کر لیں گے، میڈیم فلیم پہ اس کو ہم نے فرائی کرنا، دونوں سائڈ سے 2 سے 3 منٹ تک فرائی کریں گے تو یہ بہت ہی پیارا کلر بھی اس کا آ جائے گا۔ تو یہاں پر اس کو زیادہ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو بوٹی گوشت ہے اس کو پہلے ہی ٹینڈر کر لیا تھا، بس ہلکا سا فرائی کریں گے، پیارا سا کلر آ جائے گا تو اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہماری بہت ہی مزیدار چٹخارا بوٹی ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لی ہے، بہت مزیدار بنتی ہے۔ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ امید آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔